السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ اور آپ کو بہت عزیز عزیزی. آج حسب حال میں شامل ہے لمحہ فکریہ، مخبرنامہ، خبروں پر عزیز صاحب کا تبصرہ اور خصوصی انٹرویو. مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے داتا دربار میں پیش آنے والے انتہائی المناک سانحہ پر. ہائے 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 یار، بڑا ہی ظلم ہوا ہے. او ہو تم دیکھو کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ادھر بیچارے عبادت میں مصروف تھے، اپنی عقیدت کے نذرانے پیش کر رہے تھے، اللہ کے حضور جھکے ہوئے معافیاں مانگ رہے تھے. کیا پتا تھا ان عبادت کرنے والوں کو کہ یہ جگہ جہاں پہ خوشبوئیں، پھول بکھرے ہوئے ہیں، چند لمحوں کے بعد یہاں لاشیں بکھری ہوئی ہوں گی. اور یہ سارا اتنا جو بڑا سانحہ ہے یہ اس جگہ پہ پیش آیا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لاہور آنے والے جو پردیسی ہیں، جس کا لاہور میں کوئی میزبان نہیں ہوتا، تو یہ داتا کی نگری میں یہ داتا کا جو مزار ہے یہ اس کا میزبان بن جائے گا. ہوئے 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 سینکڑوں لوگ وہاں یار روزانہ باقاعدہ سینکڑوں ہزاروں لوگ وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے ہیں. اور یہ کسی ایک فرقے کا مسکن قطعی طور پہ نہیں ہے، اور یہ تو غریبوں کا مسکن تھا. بیچارے پورے لاہور شہر کے جو غریب لوگ ہیں کھانا کھانے وہاں جاتے ہیں، عبادت کرنے لوگ جاتے ہیں وہاں پر، اور اس جگہ پر درندگی کا یہ کھیل، کوئی جسٹیفیکیشن کسی کے پاس. یار ویسے یہ کچھ دن پہلے تو کوئی ایسی امید ہو چلی تھی لوگوں کو کہ اب یہ رک جائے گا سلسلہ، مگر یہ مہینے میں پھر دوسرا واقعہ اور اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. کچھ عرصے سے تم دیکھو کہ دہشت گرد مسلسل اپنا جو طریقہ واردات ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں، اور یہ طریقہ واردات کی جو تبدیلی ہے یہ ایک اور بہت اہم جانب بھی اشارہ کر رہی ہے کہ ان کے ٹارگٹس جہاں پر تبدیل ہو رہے ہیں وہاں پر ان کے ایک انداز سے تم یہ دیکھو کہ وہ جو ان کا مطمع نظر ہے وہ بھی تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے تک وہ پولیس پہ، سیکورٹی فورسز پہ حملے کر رہے تھے اور ان کا نشانہ بھی پولیس فورسز تھیں، اہلکار مرتے تھے، بیچارے شہید ہوتے تھے. تو لیکن ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ معاشرے میں دہشت پھیلائی جائے زیادہ سے زیادہ. جب پولیس اہلکار کسی کا نشانہ بنتے ہیں اس طرح کی دہشت گردی کی واردات کا، تو لوگوں میں ایک عدم تحفظ کا احساس بڑھ جاتا ہے کہ اگر ہماری حفاظت کرنے پر مامور لوگ ہیں وہ اگر محفوظ نہیں ہے تو ہم کس طرح محفوظ ہو سکتے ہیں. تو ایک جو سینس آف انسیکیورٹی ہے وہ اس میں ملٹی پلائی ہو جاتی ہے. لیکن اب تم دیکھو کہ یہ پچھلے کچھ عرصے سے ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ موب کو نشانہ بنایا جائے جہاں پر لوگوں کا ہجوم ہے. اور جو بالکل ریسنٹ جو ان کی وارداتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کسی نہ کسی انداز میں مذہب سے جڑی ہوئی جگہیں ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے. اب جو لوگ جن کے ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہو یا نہ ہو، لیکن جو پیچھے ماسٹر مائنڈ ہیں، جو ذہن کار فرما ہیں، ان کے ہاں یہ ذہنیت ضرور پائی جاتی ہے کہ وہ دہشت سے زیادہ بھی کوئی چیز ان کو مطلوب ہے. یہ تمہارا اشارہ فرقہ وارانہ تصادم کی طرف ہے؟ نہیں، میرا اشارہ ہی نہیں، میں تو واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اور پچھلے کچھ عرصے سے کراچی سے جو رو چلی تھی وہ اب پنجاب کی جانب آ گئی ہے، اور اس کا اصل ٹارگٹ یہی ہے کہ اس ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کی ایک آگ بھڑکا دی جائے. کچھ دن پہلے تم دیکھو کہ کراچی میں شیعہ سنی فساد کرانے کی کوشش کی گئی تھی، اور اب پنجاب میں اس کو دیوبندی اور بریلوی اختلافات جو ہیں ان کو ہوا دے کر ایک نیا معاملہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے عوام بھی اس سازش کو پوری طرح بھانپ چکے ہیں، اور جس معاملے میں بھی جب بھی کبھی ایسی اشتعال انگیز فضا پیدا کی جاتی ہے تو عوام جو ہے وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، خواہ وہ سنی ہوں، شیعہ ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، کسی بھی فرقے سے تعلق ہو، وہ کبھی بھی دشمن کا اعلی کار نہیں بنتے. ہمارے علماء کو بھی پورا کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک بھاری اکثریت علماء کرام کی اپنے فرض کو سمجھتی ہے، اور جب کبھی اکا دکا ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو وہ اپنے فرض کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے بہت ذمہ دارانہ کردار ادا کرتے ہیں. لیکن افسوسناک مقام وہاں پہ آ جاتا ہے جب ہمارے حکمران اپنے فرائض کو سمجھنے سے جو پہلو تہی کرتے ہیں. نہیں، عوام کی طرف سے تو پورا تعاون نظر آ رہا ہے.
بالکل عوام کی طرف سے بھی اور علماء کرام کی طرف سے بھی. تم کل کے واقعے میں بھی دیکھ لو کہ جب اکا دکا پتھراؤ کے واقعات سامنے آئے ہیں تو دونوں طرف کے علماء نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام سے پرسکون رہنے کی اپیل کی ہے. لیکن دوسری طرف تم حکومت کا رویہ دیکھو, وہی روایتی قسم کی بیان بازی اور وہی روایتی قسم کے دلاسے اور ہیلے بہانے کہ جی وہ اس کا سر مل گیا خودکش حملہ آور کا اور ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا گیا ہے. ایک عجیب قسم کی یعنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے صرف عوام کو پیسیفائی کرنے کے اقدامات کبھی بھی کسی حکومت نے بھی, خواہ وہ صوبائی ہو, یہاں کی خیبر پختونخوا کی ہو, سندھ کی حکومت ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو, کبھی اس معاملے کو, اس کی سنگینی کو سنجیدگی سے جانتے ہوئے اس کی روٹ کاز کیا ہے. آپ جتنی مرضی جہاں مرضی آپ لوہے کی دیواریں کھڑی کر لیں, جب تک آپ دہشت گردی کی روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. اب کل جو داتا صاحب پر جو حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی یہ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ حفاظتی انتظامات میں کوئی ایسا بڑا لوپ ہول نہیں تھا جس کی وجہ سے وہاں یہ دہشت گرد داخل ہوئے ہیں. لیکن بات ہے کہ آپ کتنے گھروں کی تلاشی لے پائیں گے, کس کس گھروں پر راتوں کو جا کے دستک دیں گے, ان کے لوگوں کو باہر بلائیں گے, ان کی تلاشیاں لیں گے, اور مسجدوں میں آپ کتنے ناکے لگائیں گے, کتنے سیکیورٹی سسٹمز لگائیں گے. جب تک کہ آپ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ دہشت گردوں کی جو نرسریاں ہیں ان کا والیوم سکڑنے کی بجائے پھیلتا کیوں جا رہا ہے, ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس بات پر غور نہیں کرتے, اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ ہم دہشت گردی کی اس لعنت پر قابو پا سکیں گے. ابھی ہمیں اس بحث سے نکلنا ہوگا کہ یہ امریکہ کی لڑائی ہے یا نہیں ہے, یہ ہماری لڑائی ہے, کس کی لڑائی ہے. اس بات میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ یہ لڑائی امریکہ میں شروع ہوئی تھی اور اس نے کمال مہارت اور چالاکی کے ساتھ اپنی لڑائی ہمارے ملک میں دھکیل دی ہے. ہمیں اس لڑائی کو اون کرنا ہوگا اور مل کر اس لعنت کا مقابلہ کرنا ہوگا. امریکہ بہادر نے عراق میں بھی یہی طریقہ واردات اپنایا تھا کہ جب اس کو عوام کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا تھا تو اس نے وہاں پر یہ اسٹریٹجی بنائی تھی کہ فرقہ واریت کی آگ لگا دی جائے وہاں پہ, اور اس کو خاطر خواہ کامیابی بھی ملی تھی. وہاں پر بھی بالکل ایسی ہی حرکتیں کی گئی تھیں. ایک ہفتہ امام ابو حنیفہ کے مزار پر دھماکے ہوئے, میزائل داغے گئے, اور اگلے ہفتے امام موسیٰ کاظم کے مزار پر یہی حرکت کی گئی. صرف مقصد یہ تھا کہ شیعہ سنی فساد کرایا جائے. لیکن پاکستان میں صورتحال بالکل مختلف ہے, اور یہاں پر میری امید کی سب سے بڑی کرن جو ہے وہ یہاں کے عوام ہے, ان کا جاگتا ہوا شعور ہے. لیکن یہی بیچاری عوام اب حکومت کی طرف سے اس حوالے سے مکمل طور پر مایوسی کا اظہار کر رہی ہے. اب یہ دھماکے کے بعد تم دیکھو کہ کئی دنوں تک یہ معاملہ سامنے رہے گا, یہ بحث ہوتی رہے گی کہ جی جنوبی پنجاب پر آپریشن کیا جائے, دوسری طرف سے کہا جائے گا نہیں جی جنوبی پنجاب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. عوام کو ایک بحث میں الجھا دیا جائے گا, اور یہ جو 48 لاشیں گرے ہیں ان کی طرف سے عوام کی توجہ ہٹا دی جائے گی. اب کوئی یہ سوال پوچھے ان سے, حکمرانوں سے, کہ یہ ہمارا سر درد نہیں ہے کہ جنوبی پنجاب میں اڈے ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں تو وہاں پہ دہشت گرد تو ان کے خلاف کارروائی کرو, اور اگر جہاں پر بھی ہیں ملک میں جہاں جہاں پھیلے ہوئے ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت ہمیں کس بحث میں الجھا دیتی ہے کہ کہاں پہ دہشت گرد ہیں اور کہاں پہ نہیں ہے. تمہاری یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ تم ہماری مال اور جان کی حفاظت کرو. تم ہماری بنیادی اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو رہے ہو اور ہمیں تم لالی پاپ دے دیتے ہو کسی نہ کسی نئی بحث کی. اگر تم سے اپنا یہ بنیادی فرض پورا نہیں ہوتا تو استعفیٰ دو اور گھر جا کے بیٹھو. اور یار جنید اللہ جانتا ہے, میرے تو ذہن میں صرف یہ پھنسا ہوا ہے کہ یہ دہشت گرد ہم سے کیا چاہتے ہیں. یہ جو عبادت گاہوں پہ, مساجد پہ اور یہ درباروں پہ حملے شروع کر دی ہیں انہوں نے, یہ کیا چاہتے کیا ہیں کہ جو سر جھک رہے ہیں اللہ کے حضور وہ ختم ہو جائیں, بند ہو جائیں, یا جو عبادت ہو رہی ہے وہ نہ ہو, مسجدیں ویران ہو جائیں. کیا یہ مسلمان کی تاریخ سے واقف نہیں ہے؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ بے شک تیر برس رہے ہوں, تلواریں چل رہی ہوں, جس جبین نے جھکنا ہے اس نے جھکنا ہی ہے. بالکل یہی تو سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کسی مسلمان کے دل کی خواہش ہو سکتی ہے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں؟ بالکل بھی نہیں. اور یہ ہر دھماکے کے بعد ایک روایتی طور پر مذمتی بیان جو آتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی مسلمان کی حرکت نہیں ہو سکتی. اس سے کیا مطلب ہے؟ میں تو اس سے صرف ایک مطلب اخذ کرتا ہوں کہ کوئی مسلمان دوسرے بے گناہ مسلمان کا خون نہیں کر سکتا, اور یہ واقعتاً کسی مسلمان کی حرکت نہیں ہو سکتی. اس میں سے کوئی انٹرپریٹیشنز نہ کی جائیں اس کا صرف ایک ہی دو ٹوک اور واضح مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان کی حرکت نہیں ہے, یہ کسی اور کا دماغ ہے. ہاتھ بے شک جس کے مرضی استعمال ہوئے ہوں, پیچھے دماغ کسی اور کا ہے. ویسے جنید
कल दाता दरबार के इतने हौलनाक वाक़े के चंद घंटों बाद जब उधर फजर की नमाज खड़ी हुई है और लोगों की कसीर तादाद ने उसमें शिरकत की है, तो मुझे यकीन है कि दहशत गर्दों को और उनके पीछे बैठे हुए मास्टरमाइंडों को यह पैगाम पहुंच गया होगा कि आखिर हार उनकी ही होगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, यहां हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।